اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ الذی لا یبلغ مدحتہ القائلون ولا یحصی نعماءہ العادون ولا یعدی حقہ المجتہدون الذي ليس لصفته حد محدود ولا نعت موجود ولا وقت معدود ولا أجل ممدود فطر الخلائق بقدرته ونشر الرياح برحمته والصلاة والسلام على الرسول المسدد المصطفى العمجد المحمود الأحمد سیدنا و مولانا و مولا الکونین جد الحسن والحسین عانی ابا القاسم محمد اللہم صل علی محمد وعلی محمد وآلہ الطیبین الطاہرین المعصومین الذین قال اللہ انما یرید اللہ لیذہب عنکم الرجس اہل البیت ویطہرکم تطہیرا ولعنة الله على أعدائهم أجمعين من يوم عداوتهم إلى قيام يوم الدين أما بعد قال الحكيم في قرآن الكريم بسم الله الرحمن الرحيم والعصر إن الإنسان لفي خسر إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر. سورہ مبارکہ والعصر قرآن مجید کا چھوٹا سورہ ہے مگر پورے قرآن کی جان ہے یہ سورہ. خالق کا کلام قرآن اور مخلوق کا کلام نہج البلاغہ. یہ دو ایسے صلوات پڑھ لیں ذرا محمد والے. یہ دو ایسے کلام ہیں جو وقت کے پابند نہیں ہیں، یہ زمانے کے پابند نہیں ہیں بلکہ زمانہ ان کا پابند ہے. بھئی میں اور آپ تو سورج کو دیکھ کر دن گزارتے ہیں نا، سورج کو دیکھ کر ظہر پھر عصر پھر مغرب، سورج کے مطابق میرے اوقات یومیہ آگے بڑھتے ہیں. مگر علی اسے کہتے ہیں جسے سورج دیکھ کے چلتا ہے. میں تسلی کے لیے دلیل دے رہا ہوں، ورنہ تو مجھے دلیل دینے کی ضرورت نہیں ہے. بعض چیزوں کی دلیل دینا ضروری نہیں ہوتا، اتنی روشن بات ہوتی ہے کہ اس پہ دلیل کی ضرورت نہیں ہوتی. مگر بعض دوستوں کے لیے دلیل دے دیتا ہوں. جب مقام صحبہ میں جی علی کے زانو پہ نبی کا سر تھا اور سورج ڈوب گیا تھا، تو کس نے سورج کو پلٹایا اور کس کے لیے پلٹایا؟ میں اور آپ تو وقت کے پابند ہیں مگر یہ گھرانہ وقت کا پابند نہیں ہے. ایک اور دلیل دے دیتا ہوں. 1400 سال گزر گئے نا، بتائیے کون سا شہر ہے جہاں حسین کا خیمہ نہیں ہے؟ یہ جو امام بارگاہ ہیں، یہ ایک چند کپڑوں کے خیمے جلائے تھے، پوری دنیا میں پکے خیمے بنے ہوئے ہیں. یہ زمانے کے پابند نہیں ہے، زمانہ ان کا پابند ہے، زمانہ ان کے پیچھے چلتا ہے. لہذا بڑا انسان اور بڑا وجود وہ ہے جو وقت کو اپنی مٹھی میں لے لے، جو وقت کو اپنے قابو میں رکھے نا، وہ ہے در حقیقت انسان اکمل. اللہ نے 4 طرح کے انسانوں کا ذکر کیا ہے قرآن میں. کچھ ہیں جو انسان نما ہیں، کچھ ہیں جو انسان ہیں، کچھ ہیں جو انسان کامل ہیں، کچھ ہیں جو انسان اکمل ہیں. ہر انسان برابر نہیں ہے. یہ پتہ نہیں کہاں سے کسی نے دماغ میں ڈال دیا کچھ مسلمانوں کے کہ سب برابر ہیں. سب برابر تو معقول نہیں ہے، یعنی یہ نظریہ ویسے ہی معقول نہیں ہے. اتنا بڑا مجمع بیٹھا ہے، ہم سب بظاہر ایک جیسے ہیں نا، جنہیں اللہ نے ایک جیسا بنایا ہے وہ ایک جیسے نہیں ہیں.
ہر شخص ابھی اسی مجمع میں ہر شخص کی کوالٹی علیحدہ ہے، ہر شخص کا معیار علیحدہ ہے، ہر شخص کی سوچ علیحدہ ہے، ہر شخص کا مقام علیحدہ ہے۔ تشریف فرمائے شخصیات تشریف فرمائے، سرکاری اداروں میں ہم سے دستخط کے بعد انگوٹھا بھی لگوایا جاتا ہے نا جی، ہم نے دستخط کر دیے، پڑھے لکھے آدمی تھے، آپ نے ہم سے دستخط لینے کے بعد انگوٹھا کیوں لگوایا ہے؟ تو جواب یہ آتا ہے دستخط جعلی ہو سکتا ہے، اللہ کا بنایا ہوا جعلی نہیں ہو سکتا جی۔ دنیا میں اگر اربوں انسان ہے نا تو ہر ایک کا انگوٹھا مختلف ہے، سب کے انگوٹھے مختلف ہیں، سب میں یہ جو ہمیں نظر نہیں آتے مگر اس میں باریک باریک نشانات ہیں، یہ نشان سب کے مختلف ہیں۔ تو دماغ ایک جیسے کیسے ہوں گے، سوچ ایک جیسے کیسے ہو سکتی ہے؟ تو اللہ نے کسی کو کسی کے برابر نہیں بنایا۔ خود انسانوں میں بھی اللہ نے 4 قسمیں بنائی ہیں۔ ایک انسان نما ہے، میں ابھی کھیتوں میں سے ہوتا ہوا آ رہا ہوں، فصلوں کو دیکھتا ہوا آ رہا ہوں، اللہ انہیں آباد رکھے، اور ان کے جن کے ہاتھوں میں اللہ نے یہ امانت دی ہے اللہ ان کو برکت عطا فرمائے۔ جب فصل تیار ہو جاتی ہے حضور تو اس میں ایک لکڑی پر قمیص چڑھا کر فصل کے درمیان اسے گاڑ دیا جاتا ہے، جانور سمجھتے ہیں کہ کوئی انسان کھڑا ہے۔ ایسے ہی میرے مولا فرما رہے ہیں میتیں 2 طرح کی ہوتی ہیں، کچھ لیٹے ہوئے جنازے ہوتے ہیں، کچھ چلتے پھرتے جنازے ہوتے ہیں۔ علی کے مطابق ہر چلنے پھرنے والا زندہ نہیں ہے۔ میرے مولا فرما رہے ہیں جس کا ضمیر مر گیا ہے وہ چلتی پھرتی میت ہے جی، جس کا شعور مر گیا ہے، جس کا ضمیر مر گیا ہے، جس کی سوچ مر گئی ہے، جس کی فکر ختم ہو چکی ہے، وہ چلتی پھرتی ایک میت ہے۔ تو خبردار ہر چلتے پھرتے کو زندہ نہ سمجھنا، اور ہر انسان نما کو انسان نہ سمجھنا۔ اب یہ جیسے میں انسان نما، میں یہ تو میری زبان میں میں کہہ رہا ہوں نا انسان نما، لیکن قرآن نے اسے کیا کہا ہے؟ قرآن نے اسے کہا ہے لہم اعین لا یبصرون بہا، ہم نے انہیں آنکھیں دیں یہ دیکھتے نہیں ہیں۔ لہم آذان لا یسمعون بہا، ہم نے انہیں کان دیے یہ سنتے نہیں ہیں۔ لہم قلوب لا یفقہون بہا، ہم نے ان کو دل دیے مگر یہ سمجھتے نہیں ہیں۔ اولئک کالانعام بل ہم اضل، یہ جانور ہیں بلکہ جانوروں سے بھی پستر ہیں۔ اللہ اسی انسان کو جانور کہہ رہا ہے۔ اچھا اگر میں کہتا نا تو کہتے ہیں شاید تبرہ پڑھ رہے ہیں مولانا، ہم بھی تو یہی کہتے ہیں، جو اس قابل نہیں ہے کہ انہیں انسان مانا جائے، جو قرآن کہہ رہا ہے وہ جانور ہیں۔ بہت سارے لوگ ہیں، اب کوئی بتائے نا دل پر ذرا ہاتھ رکھ کے کہ یزید کو انسان مان لیں ہم، کوئی ذرا دل پر ہاتھ رکھ کر ہمیں جواب دینا کہ حجاج ابن یوسف کو انسان مان لیں۔ یہی تو وہ انسان ہے جنہیں اللہ کہہ رہا ہے یہ جانور ہیں۔ اب میں کہہ دیتا ہوں تو برا لگتا ہے، اللہ کہہ رہا ہے تو قرآن پڑھ لیتے ہیں۔ اللہ کہہ رہا ہے انہیں جانور ہیں یہ جی، جانوروں سے پستر ہیں، قرآن کہہ رہا ہے یہ اس قابل نہیں ہے، جانوروں کی توہین ہے کہ جانور بولا جائے انہیں، یہ میں نہیں، قرآن کہہ رہا ہے۔ تو قرآن میں کچھ لوگ ہیں جو انسان نما ہیں، اور انسان دکھائی دیتے ہیں مگر حقیقت میں انسان نہیں ہے۔ کچھ اور آگے بڑھیں تو کچھ لوگ ہیں جو انسان ہیں۔ اب میں کیسے طے کروں؟ بچے مجھے سن رہے ہیں، جوان سن رہے ہیں، قاعدہ قانون لیتے جائیں، کیسے طے کریں کہ کون انسان ہے؟ میں خود اپنے آپ کو کیسے طے کروں کہ میں انسان بھی ہوں یا نہیں جی؟ انسانیت کے کون سے درجے پر ہوں، انسانیت کے کون سے درجے پر ہوں، کون سے درجے تک پہنچنا چاہیے، اس وقت کہاں کھڑا ہوں میں؟ ہر شخص کو اپنے آپ کو دیکھنا چاہیے نا۔ تو کیا کسوٹی ہے، کیا پیمانہ ہے؟ انسان ہونا یا انسان نہ ہونے کا پیمانہ یہ ہے، دقت ہے آپ حضرات کی، کہ اگر میرا نفس لوامہ زندہ ہے تو میں انسان ہوں، اور اگر میرا نفس لوامہ مر گیا ہے تو میں انسان نہیں ہوں۔ یعنی گناہوں پر اندر سے آواز آئے کہ غلط کیا ہے، خوبیوں پہ اندر سے آواز آئے شاباش، برائیوں پر مذمت اندر سے ہی نکلے، تو اگر میرا نفس جو نفس لوامہ، لوامہ یعنی ملامت کرنے والا نفس، ٹوکنے والا نفس، ڈانٹنے والا نفس، اندر سے اگر آواز آئے کہ تم غلط کر رہے ہو، یہ تمہیں نہیں کرنا چاہیے، جھوٹ نہیں بولو، دھوکہ نہیں دو، فریب نہیں کرو، کسی کو نقصان نہیں پہنچاؤ، اگر مجھے اندر سے یہ آواز آ رہی ہے تو ابھی نفس لوامہ زندہ ہے اور میں ابھی انسان ہوں۔ اور اگر برائی نہیں رہی میرے نزدیک، اچھائیوں پہ میں خوش نہیں ہوتا، برائیوں پہ میں ناراض نہیں ہوتا،
تو میرا نفس لوامہ مر چکا ہے، میں انسان کہلانے کے قابل نہیں ہوں۔ پھر ان برائیوں میں بھی شدت و ضعف ہے۔ کسی کے نزدیک کسی کو مسکرا کر اس کا مذاق بنانا کوئی بات ہی نہیں ہوتی۔ وہ ایسا آدمی تو کسی کو اگر تڑپتا ہوا دیکھے تو اسے کوئی اثر نہیں پڑتا۔ تو اب یہ انسانیت میں بھی فرق ہے جی، یعنی میں تو اپنے دشمن سے بدلہ لینا اپنی انسانیت سمجھتا ہوں، نبی فرما رہے ہیں یہ ہاتھ باندھے ہوئے لوگ کون ہیں؟ کہا یا رسول اللہ یہ وہی لوگ ہیں جنہوں نے آپ کو پتھر مارے، جنہوں نے آپ کو تکلیفیں پہنچائیں، جنہوں نے آپ کو مدینے سے ہجرت کرنے پر آمادہ کیا۔ حضرت نے بڑے آرام سے فرمایا اللہم اغفرہم انہم لا یعلمون، یا اللہ انہیں معاف کر دے، یہ مجھے جانتے نہیں ہیں۔ صلوات پڑھیں ذرا محمد و آل محمد۔ اب ان انسانوں میں ایک اور تیسرے درجے کا انسان ہے جو انسان کامل ہے۔ یہ انسان ہے جس کے اندر ملامت کا نفس باقی ہے۔ اس سے اونچا کون انسان ہے؟ انسان کامل۔ انسان کامل سے بھی بڑا ایک درجہ ہے وہ انسان اکمل۔ اس انسان سے بڑا صرف اللہ ہے۔ انسان اکمل سے بڑا کوئی نہیں ہے۔ انسان اکمل سے بڑا اللہ ہے۔ اللہ کے بعد اگر کوئی ہے تو وہ انسان اکمل ہے۔ اب انسان کامل اور انسان اکمل کی بحث میں مبتلا ہونے کے بجائے صرف ایک مثال کے ذریعے سے اپنی بات کو روشن کر دوں۔ انسان کامل اور انسان اکمل میں یہی فرق ہے جو مالک اشتر اور علی میں فرق ہے۔ جو سلمان فارسی میں اور سرکار دو جہاں میں فرق ہے، جو شہداء کربلا میں اور سید الشہداء میں فرق ہے۔ یہ شہداء کربلا انسان کامل ہیں اور ان کا جو سید ہے وہ انسان اکمل ہے۔ ابو ذر غفاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ، جناب سلمان فارسی، یہ انسان کامل ہیں، اور جو ان کا بھی مولا ہے وہ انسان اکمل ہے۔ اللہ اکبر۔ اللہم صلی علی محمد وآل محمد۔ یہ انسان اکمل کا اب میں اپنے مقدمے کو ختم کر رہا ہوں کہ اس وقت کی ہماری نشست، ہماری آج کی مجلس یا ہماری جو مجلس ہوتی ہے وہ انسان اکمل کو سمجھنے کے لیے ہوتی ہے۔ میں انسان اکمل کو سمجھ لوں گا تو انسان کامل شاید بننے میں مجھے کچھ مدد مل جائے، ورنہ کم سے کم انسان تو بن ہی جاؤں گا۔ اور ویسے بھی یہ دروازہ شفا خانہ حسینی ہے، یہاں بیٹھنے والا نفس کی بیماریوں کو دور کر کے جاتا ہے، بدن کی شفا لے کر جاتا ہے۔ جب دنیا کے دواخانے، دنیا کے ہاسپٹل، دنیا کے شفا خانے جواب دے دیتے ہیں تو ہم جس جگہ پر آ کر بیٹھتے ہیں وہ یہی شفا خانہ ہے جہاں سے ہمیں شفا ملتی ہے جی۔ ایک صاحب کہنے لگے جی ساری دنیا کے شیعہ پیسے جمع کر لیں، مجلسیں ختم کر دیں، ان مجلسوں کے پیسے سے ایک بہت بڑی یونیورسٹی بنا دیں۔ اربوں کھربوں روپیہ خرچ کرتے ہیں زاداری پر پوری دنیا کے شیعہ، سارے مل کر پیسے جمع کریں، ان مجلسوں کو 2-4 سال نہ کریں اور ایک بہت بڑی یونیورسٹی بنا دیں، تعلیمی ادارہ بنا دیں۔ پھر ایک صاحب کہنے لگے نہیں یہ سارا پیسہ جمع کریں، عالمی سطح کا ایک ہاسپٹل بنا دیں تاکہ لوگوں کو شفا ملے، لوگوں کو زندگیاں ملیں۔ میں نے کہا تم نے نہ شفا خانہ سمجھا ہے نہ یونیورسٹی سمجھا ہے، اس سے بہتر نہ شفا خانہ ہے اور اس سے بہتر نہ یونیورسٹی ہے۔ صلوات پڑھیں ذرا حسین کی ذات پر۔ جتنا جامع ترین نظام تعلیم عزاداری امام حسین ہے، جتنا مضبوط نظام صحت کربلا کا ذکر ہے، اتنا نظام تعلیم اور نظام صحت کہیں اور نہیں ہے۔ پڑھے لکھے لوگوں کے چہرے دیکھ رہا ہوں، شخصیات تشریف فرمائیں۔ یہ میز کے اوپر پانی کا گلاس رکھا ہوا ہے، یہ پانی میموری رکھتا ہے۔ یہ میں جو ابھی بول رہا ہوں نا، سائنس کا کہنا یہ ہے، آج کی جدید علوم کا کہنا یہ ہے کہ یہ پانی میری باتوں کو سن رہا ہے۔ آپ ابھی سبحان اللہ کہہ رہے تھے، یہ سن رہا ہے۔ ابھی آپ نعرہ حیدری لگا رہے تھے، یہ سن رہا ہے۔ یہ یہاں جتنی دیر رہے گا اتنی دیر اس میں خاص طاقت ایجاد ہوتی رہے گی جی۔ یہ معمولی پانی نہیں رہے گا، یہ معمولی پانی نہیں رہے گا، اس میں خاص طاقت آ جائے گی۔ تبھی امام حسین کی مجلس میں اور جلوس میں جو سبیلیں لگائی جاتی ہیں اس کی تاثیر ہی کچھ اور ہے۔
بڑے 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 بیمار دیکھے ہیں جنہوں نے سبیل سے ایک گھونٹ پانی پیا تو بیماریاں دور ہو گئی ہیں۔ میرے سنی بھائی بیٹھے ہوئے ہیں، کتنی مرتبہ ہوا اور کتنی دفعہ دیکھا اور سنا آپ نے کہ فلاں بزرگ سے دم کروا کے آ جاؤ، فلاں پیر صاحب سے، فلاں مرشد سے، فلاں بڑے سے، فلاں متقی پرہیزگار سے ذرا دم کروا کر آؤ۔ پانی کی بوتلیں لے جاتے تھے، وہ دعا پڑھتے تھے، اس میں دم کرتے تھے۔ پانی پہلے سن رہا تھا، اسے وہ سنایا گیا جس سے اس میں طاقت آ گئی۔ جی یہ کیا میڈیکل کیا ہے؟ یہ میرے بدن کے اندر کسی چیز کی کمی ہوتی ہے، ایک ٹیبلٹ اس توانائی کو بحال کرتی ہے، ان چیزوں کو جو کم ہو گئی ہوتی ہے اس کو بحال کر دیتی ہے۔ یہ پانی کے اندر تاثیر آ جاتی ہے جب امام حسین کا نام سنتا ہے۔ بھئی اگر آپ تھک نہیں رہے میری باتوں سے، اتنی سی ٹیبلٹ میرے سر کا درد دور کر دیتی ہے، حسین کی نیاز اثر نہیں کرے گی؟ اللہم صل علی محمد وعلی محمد۔ خاص طور پر آج کی جدید، یہ چین اور جاپان میں اس پہ کام بہت ہو رہا ہے پانی کے حوالے سے، اور وہ لوگ دوا دارو سے اور دوائیوں سے، سیرپ اور ٹیبلٹ سے علاج کم کرتے ہیں، بلکہ پانی کے استعمال سے علاج کر رہے ہیں کہ کون سی بیماری میں کتنا پانی اور کتنے وقت سے اور کتنے مقدار سے پیا جائے تو فلاں بیماری دور ہو جائے۔ جی ہاں، باقاعدہ یہ آج جدید تعلیم کے تقاضوں کے مطابق میں بات کر رہا ہوں۔ میں کچھ ڈاکومنٹریز دیکھ چکا ہوں، اس کے بعد آپ سے بات کر رہا ہوں۔ یہ سمجھ رہا ہے، سوچ رہا ہے، بول رہا ہے، بات کر رہا ہے، مجھے اس کی آواز نہیں آ رہی۔ میں اپنی عقیدت سے بھی کہہ رہا ہوں اور حقیقت سے بھی کہہ رہا ہوں۔ جب آپ نعرہ حیدری لگا رہے ہیں نا، آپ کے ساتھ یہ بھی جواب دے رہا ہے۔ یہ اور بات ہے، میں اس کی سن نہیں رہا، تو یہ تو پہلی دفعہ نہیں ہو رہا کہ میں اس کی نہیں سن رہا۔ یہی اکیلا نہیں ہے جس کی میں نہیں سن رہا، اور بھی بہت سے ہیں جن کی میں نہیں سنتا۔ جی یہ درخت بولتے ہیں، مجھے تو آواز نہیں آتی۔ یہ پتھر آپس میں باتیں کرتے ہیں، مجھے تو آواز نہیں آتی۔ جی یہ جو جانور آپس میں بول رہے ہوتے ہیں، مجھے تو سمجھ میں نہیں آتا کیا بول رہے ہیں۔ تو ایپ تو میرا ہے نا، مجھے سمجھ میں نہیں آ رہا، میں ان پہ کیوں ڈال رہا ہوں؟ تو یہ پانی، میں پانی کی بات کر رہا تھا، یہ پانی سن رہا ہے، بول رہا ہے، بات کر رہا ہے۔ میرے اور آپ کے بدن میں ڈاکٹر حضرات کہتے ہیں کہ 8 سے 12 گلاس پانی ہونا چاہیے 24 گھنٹے میں۔ تو یہ جو ہمارے بدن میں پانی جاتا ہے نا، یہ اس وقت بھی فضا میں پانی ہے۔ اگر پانی نہ ہو تو آکسیجن ختم ہو جائے، پانی نہ ہو تو سانس نہیں لیں نا، پانی کے بغیر تو گزارا نہیں ہے۔ یہ میرے بدن کا پانی اور آپ کے بدن کا پانی آپس میں باتیں کرتا ہے، تبھی تو ہم ایک دوسرے کو پہچاننے لگتے ہیں کہ یہ اپنا لگ رہا ہے۔ 50 دفعہ ہوا ہوگا آپ نے دور سے دیکھ کر کہا یہ کوئی جانا پہچانا سا ہے، تھوڑی سی گفتگو ہی معلوم ہوا کہ مومن نکلا، جی اہل بیت کا چاہنے والا ہی نکلا۔ وہ پانی سے باتیں کر رہے ہوتے ہیں، ان کے بدن کا پانی، میرے بدن کا پانی، باتیں کر رہے ہوتے ہیں آپس میں۔ تو یہ تو میرا قصور ہے۔ یہ درخت بولتا ہے، مجھے نہیں سمجھ میں آ رہا۔ میں نے ایک جگہ تقریر کی کہ مولا علی کے ذوالفقار مولا علی سے باتیں کرتے، مولا سے جنگ میں باقاعدہ گفتگو ہوتی تھی، حتیٰ فرماتی تھی مولا اس کی نسل میں مومن آنے والا ہے، اسے چھوڑ کے دوسرے کو ماریے۔ جب حضرت لے جا کے گھر میں رکھ دیتے تھے تو جناب زہرا کو پورے جنگ کی گزارش سناتی تھی وہ ذوالفقار۔ جی روایات ہیں، احادیث ہیں، اور ائمہ سے احادیث ہیں۔ بی بی پورے احوال بیان، ایک دن پورے احوال بتائے میری بی بی نے، آج آپ نے جنگ میں ایسے لڑے، اتنے مارے، ایسے مارے۔ حضرت نے فرمایا فاطمہ تمہیں کیسے معلوم ہوا؟ یہ سوال اس لیے کر رہے ہیں مولا تاکہ حدیث بن جائے اور آج یہاں بیان ہو جائے۔ جی حضرت نے فرمایا کہ مجھے یہ ذوالفقار بتاتی ہے۔ تو ایک صاحب کہنے لگے مولانا کیا باتیں کر رہے تھے آپ، لوہا کیسے بولے گا، یہ غالیانہ گفتگو، بہت جلدی ٹھپا لگتا ہے نا ہمارے یہاں، تو جہاں فضائل پڑھے وہاں غلو ہو جاتا ہے، اور جہاں نماز کی نصیحت کر دیں وہاں مقصریت ہو جاتی ہے۔ میری تو بڑی، ہم جیسے لوگوں کو تو بڑی مشکل ہے نا، جہاں لوگوں کو کہیں جھوٹ نہیں بولا کرو، سچ بولا کرو، نماز پڑھا کرو، عبادت کرو، اللہ کی بندگی کرو، تو کہتے ہیں یہ مقصر ہے، اور جہاں فضائل پڑھیں تو کہتے ہیں جی غالی ہے۔ تو میں تو دونوں طرف سے پس رہا ہوں جی، مگر بہرحال مجھے اپنا کام کرنا ہے۔ اصحاب پیغمبر نے کہا یا رسول اللہ نئے مسلمان آ رہے ہیں، ہم کیسے معلوم کریں کہ یہ سچے ہیں یا منافق ہیں؟ سرکار نے فرمایا گھبرانے کی بات نہیں، ان کے سامنے علی کی بات کیا کرو۔ چہرہ، سرکار نے فرمایا چہرہ پکار کے بتائے گا کہ کون ہے۔
چہرے سے معلوم ہو جائے گا کہ یہ کون ہے، مومن ہے یا منافق ہے۔ یہ مومن اور منافق کی پہچان بھی، حلال زادے کی پہچان بھی ہے۔ یہ میں کوئی ایسا مسئلہ نہیں بتا رہا، کوئی ایسی بات نہیں کر رہا جو سنی کتابوں میں نہ ہو، یہ مسلمانوں کے متفقہ مسائل ہیں۔ توجہ ہے، بات آگے بڑھے تو ایک صاحب کہہ لیں مولانا کیا باتیں کر رہے تھے ذوالفقار، لوہا بولے گا کیا، لوہا بات کرے گا؟ میں نے کہا جی آپ کا کیا قصور ہے، جہاں معاشرے میں انسان کی نہ سمجھتا ہو وہاں لوہے کی کیا سمجھے گا؟ تو انسانی کی قدر نہ ہو جہاں، تو عزیزان گرامی انسان اکمل کو سمجھنے کا یہ مقام اور محل ہے۔ اس سے بہتر نظام تعلیم نہیں ہے، تھک تو نہیں رہے میری باتوں سے جی، ان سے بہتر نظام تعلیم نہیں ہے۔ یہ چھوٹا سا بچہ بھی بیٹھا ہے، بزرگ بھی بیٹھے ہیں، ڈاکٹر بھی بیٹھے ہیں، انجینئر بھی بیٹھے ہوئے ہیں، پولیٹیشنز بھی بیٹھے ہوئے ہیں، سیاستدان بھی بیٹھے ہیں، زمیندار بھی بیٹھے ہیں، ککڑی بیچنے والا ٹھیلہ لگانے والا بھی بیٹھا ہے، اور فیکٹری کا مالک بھی بیٹھا ہے جی۔ اس سے بہتر کلاس کہیں ہوگی؟ سنی بھی بیٹھا ہے، شیعہ بھی بیٹھا ہے، اور پھر ہم تو امام بارگاہ میں مجلس کرتے ہیں، یہاں ہندو بھی آ سکتا ہے، عیسائی بھی آ سکتا ہے۔ ہم مجلس مسجد میں کرتے ہی نہیں ہیں، اس کی وجہ ہے کہ مسجد میں ہندو نہیں آ سکتا، یہودی نہیں آ سکتا۔ کل ہندو نے اگر شکایت کر دی اللہ سے کہ یا اللہ میں اسلام سمجھنے گیا تھا، مجھے مسلمان نے مسجد میں جانے نہیں دیا، کوئی جواب نہیں دے گا، آپ جواب دیں گے۔ ہم نے مسجد کے ساتھ امام بارگاہ بنایا ہی اس لیے تھا، یہ حسین کا خیمہ ہے، ہر آنے والے حر کے لیے کھلا رہنا چاہیے جی۔ صلوات پڑھیں گے محمد و آل محمد۔ تو اس سے اچھا نظام تعلیم بھی نہیں ہے حضور، اس سے اچھا نظام تربیت بھی نہیں ہے۔